السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں اور جس حالت میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، آرام میں ہو یا تکلیف میں، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقویٰ تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ ضلع نظام آباد کی ترقی پر سی ایم ریونت ریڈی سے ٹی پی سی سی چیف ایم ایل سی مہیش کمار گوڈ، ایم ایل ایس بھوپت ریڈی نے کیا تبادلہ خیال۔ اسمبلی بجٹ اجلاس کے موقع پر گورنر شیوا پرتاپ شکلا نے تیلگو میں متاثرکن تقریر کی۔ کانگریس کے دور اقتدار میں تمام طبقات کے ساتھ انصاف کرنے کا کیا اظہار۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ فیملی ویلفیئر کارپوریشن چیئرپرسن کے طور پر ڈاکٹر کویتا ریڈی نے عہدے کا جائزہ حاصل کیا۔ اس حلف برداری تقریب میں ضلع سے تعلق رکھنے والے ایم ایل ایز، عوامی نمائندوں نے کی شرکت۔ ضلع نظام آباد میں کسانوں کی جانب سے اگائی گئی مکئی کے فصلوں سے متعلق خریدی مراکز کو فوری طور پر قائم کرنے کے لیے ایم پی ڈی اروند نے کلکٹر الا ترپاٹھی کو خط تحریر کیا۔ پرجوانی شکایتوں کو فوری طور پر حل کرے، اس سے متعلق عہدیداروں کو کلکٹر الا ترپاٹھی نے دی ہدایت۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ نظام آباد میں آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کی بین مذہبی دعوت افطار۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل نظام آباد کی جانب سے کل بروز اتوار بمقام احاطہ درگاہ حضرت سید شاہ کمال بیابانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کنٹیشور نظام آباد میں چھٹا بین مذہبی دعوت افطار منعقد کی گئی تھی، جو کامیاب رہی۔ اس دعوت افطار کا آغاز جناب مفتی عتیق احمد صاحب، نظامی آرگنائزر سیکریٹری AISSC کی قرأت کلام پاک سے آغاز ہوا۔ بعد قرأت آپ اپنے خطاب میں روزے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ جناب سید ناظم الدین سلطان قادری صاحب بودن، آرگنائزنگ سیکریٹری نے اپنے خطاب میں روزہ اور تقویٰ کے بارے میں خطاب کیا۔ جناب صوفی محمد داؤد قادری صاحب، جنرل سیکریٹری AISSC نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ حضرت سید نصر الدین چشتی صاحب، چیئرمین AISSC و جانشین سجادہ نشین درگاہ حضرت سید خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف کی ہدایت پر آج نظام آباد میں آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کا یہ چھٹا بین مذہبی دعوت افطار منعقد کیا گیا ہے۔ کونسلر کے چیئرمین صاحب کا مقصد ہمارا ملک ہندوستان میں نفرتوں کا خاتمہ ہو اور اتحاد و اتفاق، بھائی چارگی، امن و امان کی برقراری رہنے کے لیے تمام مذاہب کے پیشواؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے گنگا جمنا تہذیب آج بھی برقرار ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مذہب نہیں سیکھنا، آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے، ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ کونسل کی اس بین مذہبی دعوت افطار میں الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہندو سماج سے مذہبی پیشوا جناب ویرا راجیشور ایپا گارو، سکھ مذہب سے جناب کرپال سنگھ صاحب، صدر دھارمک سنگٹھن اور کرسچن برادری کے مذہبی پیشواؤں نے شرکت کی ہے۔ تمام مذہب کے پیشواؤں نے اپنے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ ہندوستان میں تمام مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہم سب کو اتحاد و اتفاق سے رہنا ہے، ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا چاہیے اور گنگا
جمنا تہذیب کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے۔ ان تمام مذہب کے پیشوا نے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی اس بین مذہبی دعوت افطار کی ستائش کی ہے۔ اس دعوت افطار کی سرپرستی جناب صوفی یونس مرزا صاحب کی ہے، جبکہ صدارت جناب سید شاہ مظہر عالم حسینی صاحب متولی و سجادہ نشین و نائب صدر AISSC نے کی ہے۔ صوفی سید شاہ داؤد علی شتاری القادری سجادہ نشین و نائب صدر نے بھی شرکت کی ہے۔ استقبالیہ اراکین میں جناب صوفی محمد وہاب قادری صاحب ایڈوائزر، جناب محمد عبدالسمیع بندہ نوازی صاحب ایڈوائزر اور جناب محمد عبدالحافظ صاحب رکن کونسل تھے۔ جناب حافظ اسد صاحب امام و خطیب مسجد اسٹیشن نے دعا کی ہے۔ بالکنڈہ منڈل کے کسان نگر میں واقع بھویتا سینٹر کا منڈل ایجوکیشن آفیسر بی راجیشور نے دیہی سرپنچ کے ہمراہ لیا جائزہ۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر منڈل ایجوکیشن آفیسر بی راجیشور نے دیہات کے سرپنچ رام راجو گوڈ کے ہمراہ کسان نگر میں واقع بھویتا سینٹر کا دورہ کرتے ہوئے خصوصی ضروریات والے بچوں کو فراہم کردہ تربیت فزیو تھراپی خدمات کا جائزہ لیتے ہوئے اسکول میں خصوصی ضروریات سے ملحقہ بچوں کو فراہم کی جانے والی تعلیم اور تربیت کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ فزیو تھراپی کی سہولیات و بھویتا سینٹر میں جسمانی طور پر معذور طلباء کے لیے بھویتا سینٹر میں ہر پیر اور جمعرات ہفتے میں 2 بار فزیو تھراپی کی خدمات دستیاب میں لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں فزیو تھراپسٹ اکھیل IRP راجہ نرسیا، طلباء و طالبات کے والدین نے شرکت کی۔ ایڑپلی منڈل کے نہرو نگر میں حکومت کی طرف سے دعوت افطار کا کیا گیا اہتمام۔ ایڑپلی منڈل کانگریس پارٹی صدر P سرینیواس کی قیادت میں نہرو نگر میں حکومت کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت اقلیتوں کی ترقی کے لیے کئی فلاحی اسکیمات کو روبے عمل میں لا کر ان اسکیمات کے ثمرات سے ہر ایک مستحق افراد خاندان کو اس اسکیم کے ثمرات سے مستفید کروایا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے رمضان المبارک کے موقع پر دعوت افطار کا انعقاد عمل میں لانے کے علاوہ رمضان گفٹ کی مستحق عوام میں تقسیم کرنے والی واحد حکومت کانگریس ہونے کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومتی مشیر P سدرشن ریڈی کے احکامات کے مطابق حلقے میں افطار پارٹی میں اہتمام عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ اس پروگرام میں سابقہ سرپنچ امان اللہ سلیم، قائدین خواجہ بینک، پاشا خان، احمد رحیم کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ لوکیشن فوٹو کیپچر کو منسوخ کرے بغیر کٹوتی کے اجرت کی ادائیگی عمل میں لانے کا موسرا میں روزگار گارنٹی سے ملحقہ مزدوروں نے حکومت سے کیا مطالبہ۔ موسرا میں روزگار گارنٹی میں مزدوروں کے کام کے مقام پر تصویر لینے کے طریقہ کار کو منسوخ کرتے ہوئے قدیم طریقے کے تحت روزگار گارنٹی کاموں کو جاری رکھنے کے لیے CPM ایریا سیکریٹری ننھے صاحب حکومت سے مطالبہ کیا، جو کہ موسرا منڈل کے انٹیگریٹڈ کمپلیکس کی عمارت کے روبرو روزگار گارنٹی مزدوروں کی جانب سے شروع کیے گئے دھرنا پروگرام کو انہوں نے حمایت فراہم کی۔ تحصیلدار راجہ شیکھر، MPDO سرینیواس، انچارج APO امیر سنگھ و عملہ مزدوروں نے 1 گھنٹے تک دفتر میں داخل ہونے سے روک دیا گیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ لوکیشن فوٹو کیپچر آن لائن کا لزوم ہونے سے سگنل نہ ہونے کے باعث تصویر کشی کرنے کے لیے سخت وقت ضائع ہو رہا ہے، تو بعض افراد بغیر کام واپس جانے پر تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ موسم گرما میں مزدوروں کو صاف شفاف پینے کے پانی کی سربراہی عمل میں لائی جائے اور بغیر کٹوتی کے اجرت کی ادائیگی عمل میں لانے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ اس پروگرام میں موسرا منڈل CPM سیکریٹری M ملیش کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر تحصیلدار سرینیواس نے جلال پور دیہات کے اقلیتوں کو رمضان گفٹ کی گئی تقسیم۔ بالکنڈہ منڈل کے مقام پر واقع جلال پور دیہات میں مقیم اقلیتی بھائیوں کو تحصیلدار سرینیواس نے
بروز پیر اپنے دفتر میں رمضان گفٹ کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ان کے دیہات سے تعلق رکھنے والے تقریباً 7 مستحقین کو رمضان گفٹ حوالے کیے گئے۔ بالکنڈہ منڈل سے تعلق رکھنے والے 150 افراد کو رمضان تحفہ کے علاوہ ضروری اشیاء پر مبنی کٹ موصول ہونے کا انہوں نے اظہار کیا۔ اس پروگرام میں بالکنڈہ کے سابق سرپنچ گنگادھر مائنارٹی قائدین یونس، سید مظہر الدین، سید ریاض، جاوید، انور، مسرت احمد و دیگر نے شرکت کی۔ آرمور شہر کے سعید آباد کالونی و اردو گھر شادی خانے میں رمضان کا تحفہ گفٹ پیکٹس کی تقسیم کا پروگرام شاندار پیمانے پر منعقد کیا گیا۔ آرمور شہر کے سعید آباد کالونی و اردو گھر شادی خانے میں رمضان کا تحفہ گفٹ پیکٹ کی تقسیم پر مبنی پروگرام کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ یہ پروگرام میں مرکز کمیٹی آرمور صدر محمود علی کے زیر نگرانی میں منعقد کیا گیا۔ اس پروگرام میں اہل مستحق غریب اقلیتی افراد کو رمضان گفٹ کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کے طور پر آرمور میونسپل چیئرپرسن جی رگھو، وائس چیئرمین وینکٹ ریڈی، مارکیٹ کمیٹی چیئرمین سائی بابا گوڈ، کونسلر عظیم سونو، مختلف مذہبی رہنماؤں کے علاوہ کالونی کے مکینوں نے شرکت کی۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر گورننگ کونسل چیئرمین کے طور پر عہدے کا جائزہ حاصل کرنے والی ڈاکٹر کویتا ریڈی سے شہری کانگریس صدر بی راما کرشنا نے کی ملاقات۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفیئر گورننگ کونسل چیئرمین کے طور پر عہدے کا جائزہ حاصل کرنے والی ڈاکٹر کویتا ریڈی سے شہری کانگریس صدر بی راما کرشنا نے ادب و احترام کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے شاندار پیمانے پر تہنیت عمل میں لائی گئی۔ اس پروگرام میں ریاستی قائدین جی سمن، سینئر کانگریس قائدین سمپت و دیگر نے شرکت کی۔ ضلع نظام آباد میں کسانوں کی جانب سے اگائی گئی مکئی کی فصل کے لیے فوری طور پر خریداری مراکز قائم کرنے کا ایم پی ڈی اروند نے کی خواہش۔ نظام آباد ایم پی ڈی اروند نے ضلع کلکٹر الا ترپاٹھی کو خط تحریر کیا۔ ضلع میں اس سال بڑے پیمانے پر مکئی کی کاشتکاری کی گئی ہے، لیکن حکومت کی جانب خریدی مراکز کو قائم کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ایم پی نے کہا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے مکئی کے لیے کم از کم مناسب قیمت 2400 روپے کا اعلان کرنے کے باوجود بھی خریدی مراکز قائم نہ ہونے کے باعث کسان خانگی تاجرین کو فی کنٹل 1700 سے 1800 تک کم قیمت فروخت کرنے کی حالت آن پڑی ہے۔ پرجاوانی میں موصول ہونے والی شکایتوں کو فوری طور پر حل کرنے کا کلکٹر الا ترپاٹھی نے کیا اظہار۔ نظام آباد کلکٹریٹ میں پرجاوانی منعقد ہونے کے موقع پر کلکٹر الا ترپاٹھی نے میونسپل کمشنر دلیپ کمار بودن، سب کلکٹر وکاس مہتا، ڈی آر ڈی اے سایہ گوڈ و دیگر عہدیداروں کے ہمراہ عوام سے متعلق شکایتوں کو وصول کیا۔ کلکٹر نے کہا کہ پرجاوانی میں موصول ہونے والی درخواستوں کا باریک بینی سے جائزہ لیتے ہوئے فوری طور پر حل کرنے کے لیے ذمہ داروں عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اسمبلی بجٹ اجلاس کے آغاز کے موقع پر گورنر شیوا پرتاپ شکلا نے تیلگو میں متاثر کن تقریر کی۔ اسمبلی بجٹ اجلاس کے دوران گورنر شیوا پرتاپ شکلا نے کچھ دیر تیلگو میں متاثر کن تقریر کی۔ کانگریس حکومت میں تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کے ساتھ انصاف کیا جا رہا ہے۔ عوامی فلاح و بہبودی رائزنگ 2047 مقصد کے تحت عوامی حکمرانی آگے بڑھنے کا اظہار کیا۔ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے شکلا نے حال ہی میں گورنر کے طور پر عہدے کا جائزہ حاصل کرنے کے موقع پر تیلگو میں حلف لیا۔ دھرما سماج پارٹی کے صدر وشاردھن مہاراج کو تحویل لینے پر تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے کی سخت مذمت۔ تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے کہا کہ ویلگو مٹلہ متاثرین کے ساتھ مل کر کھمبم کلکٹر سے ملاقات کرنے کے لیے جانے والے دھرما سماج پارٹی صدر وشاردھن مہاراج کو پولیس تحویل میں لیتے ہوئے پہلے دن کونی جرلا پولیس اسٹیشن کو اور وہاں سے وائرا منتقل کرتے پریشانی کا سبب بننا
شرم حرکت ہونے کا اظہار کیا کہ کویتا نے فوری طور پر شاردھن مہاراج کی رہائی عمل میں لانے کا مطالبہ کیا۔ ضلع نظام آباد کی ترقی پر سی ایم ریونت ریڈی سے ٹی پی سی سی چیف ایم ایل سی مہیش کمار گوڈ ایم ایل ایس بھوپت ریڈی نے کیا تبادلہ خیال۔ ضلع نظام آباد کی ترقی کے بارے میں ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ٹی پی سی سی چیف ایم ایل سی مہیش کمار گوڈ، ضلع ایم ایل ایس بھوپت ریڈی، راکیش ریڈی، وینکٹا رامنا ریڈی کے ہمراہ ادب و احترام کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ضلع کی ترقی سے متعلق مختلف کلیدی امور کے بارے میں ریاستی وزیر اعلیٰ کے علم میں لایا گیا۔ اس حصے کے تحت ڈچپلی منڈل کے گنارم علاقے میں بنیادی سہولیات و ترقیاتی کاموں کے اقدامات پر مشاورت کی گئی۔ گنارم علاقے میں 25 کروڑ روپے مالیاتی رقم سے 1 ایکڑ اراضی پر R&B گیسٹ ہاؤس کی تعمیر کے لیے ریاستی وزیر اعلیٰ کی جانب سے منظوری دی گئی اور اس کے علاوہ ضلع کے مستقبل میں ترقی کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے مرحلے میں ضلع نظام آباد میں ایئرپورٹ کا قیام عمل میں لانے کی تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس تجاویز پر ریاستی وزیر اعلیٰ نے مثبت رد عمل ظاہر کرنے کے بارے میں قائدین کی جانب سے بتایا گیا۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ فیملی کارپوریشن چیئرپرسن کے طور پر ڈاکٹر کویتا ریڈی نے عہدے کا جائزہ حاصل کیا۔ حیدرآباد میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ فیملی ویلفیئر کارپوریشن چیئرپرسن کے طور پر ڈاکٹر کویتا ریڈی نے عہدے کا جائزہ حاصل کیا۔ اس پروگرام میں ریاستی حکومتی مشیر سدرشن ریڈی سے ٹی پی سی سی چیف ایم ایل سی مہیش کمار گوڈ، ریاستی اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر بن حمدان، اسٹیٹ منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن چیئرمین ایراوتی انل، اسٹیٹ سیٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن چیئرپرسن انویش ریڈی کے علاوہ سابقہ ایم ایل اے آکولا للیتا، RBVRR کے اراکین سابقہ پی پی ہری پورنا ریڈی، جگتیال ایم ایل اے سنجے روی، پبلک اسکول چیئرمین سرلا مہندر ریڈی، ڈی سی سی صدر نگیش کے علاوہ شہری صدر راما کرشنا نے شرکت کرتے ہوئے کویتا ریڈی، رویندر ریڈی کی تہنیت عمل میں لاتے ہوئے مبارکباد دی۔ اسمبلی میں تلنگانہ تلی مجسمے کی گورنر شیوا پرتاپ شکلا نے نقاب کشائی عمل میں لائی۔ اسمبلی کے احاطے میں واقع تلنگانہ تلی مجسمے کو گورنر شیوا پرتاپ شکلا نے رسم اجرائی عمل میں لائی۔ اس پروگرام میں ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اسمبلی اسپیکر جی پرساد کمار، قانون ساز کونسل چیئرمین جی سکندر ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کے علاوہ دیگر وزراء نے شرکت کی۔ اس سے قبل احاطے میں موجود گاندھی امبیڈکر کے مجسمے کو گورنر کی جانب سے خراج عقیدت پیش کی گئی۔ اختتام سے قبل نظر ڈالتے آج کی اہم سرخیوں پر۔ ضلع نظام آباد کی ترقی پر سی ایم ریونت ریڈی سے ٹی پی سی سی چیف ایم ایل سی مہیش کمار گوڈ، ایم ایل ایس بھوپت ریڈی نے کیا تبادلہ خیال۔ اسمبلی بجٹ اجلاس کے موقع پر گورنر شیوا پرتاپ شکلا نے تیلگو میں مختصر تقریر کی۔ کانگریس کے دور اقتدار میں تمام طبقات کے ساتھ انصاف کرنے کا کیا اظہار۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ فیملی ویلفیئر کارپوریشن چیئرپرسن کے طور پر ڈاکٹر کویتا ریڈی نے عہدے کا جائزہ حاصل کیا۔ اس حلف برداری تقریب میں ضلع سے تعلق رکھنے والے ایم ایل اے، عوامی نمائندوں نے کی شرکت۔ ضلع نظام آباد میں کسانوں کی جانب سے اگائی گئی مکئی کے فصلوں سے متعلق خریدی مراکز کو فوری طور پر قائم کرنے کے لیے ایم پی ڈی اروند نے کلکٹر الا ترپاٹھی کو خط تحریر کیا۔ پرجوانی شکایتوں کو فوری طور پر حل کرے، اس سے متعلق عہدیداروں کو کلکٹر الا ترپاٹھی نے دی ہدایت۔ آج کے لیے اتنا ہی، دے اجازت، اللہ حافظ۔